أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये सूरह निसा का दूसरा सबक है और आयत नंबर 2 से लेके आयत नंबर 6 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो इन आयात का पहले हम तर्जुमा करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो इन आयात की तफसीर बयान की है, जो वजाहत बयान की है, उसका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान बनाए और कबूल फरमाए, हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में इसे कामयाबी का ज़रिया बनाए। व आतू, वाव का माना होता है और वाव का माना और आतू ये कुरान मजीद में बार बार आएगा। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह, तो यहाँ पे एक जगह पे आप याद कर ले, ठीक है, आसानी होगी इंशाल्लाह। आतू ये अमर का सीगा है, तुम दे दो। आतुज़ ज़काता, तुम ज़कात अदा करो, ठीक है। तो आतू का माना होता है तुम दे दो। अल यतामा, यतामा, यतामा यतीम की जमा है, यतामा यतीम की जमा है, यतीमों को। अमवालहुम, अमवाल और हम दो अल्फाज है। अमवालहुम
ایک اموال ہے اور ایک ہم ہے، دو لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ دو الفاظ ہے ایک تو اموال ہو گیا اور ایک ہم ہو گیا۔ اموال مال کو کہتے ہیں، مال کی جمع ہے، اموال کیا کیا مال کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان کا، اموالہم ان کا مال، اور لا تتبدلوا، لا تتبدلوا تم سب تبدیل نہ کرو، لا تتبدلوا تم تبدیل نہ کرو، تبدل یتبدل تبدلا اس کا معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، لا تتبدلوا یہ نہیں کا صیغہ ہے، یہ بعض الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں چونکہ اس سبق میں کچھ ابتدائی طلباء اور طالبات ہے اور بعض لوگوں نے عربی گرامر بھی پڑھی ہے، تو پریشان نہ ہوں جن کو ان الفاظ کی سمجھ نہ آئے، جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں پریشانی کی بات نہیں ہے، میرا مقصود یہ ہے تاکہ آپ کو ان الفاظ سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہو جائے، یہ الفاظ آپ سنتے رہیں کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے؟ یہ بار بار آتے رہیں گے لا تتبدلوا یہ نہیں کا صیغہ ہے کہ تم سب تبدیل نہ کرو، جب کسی کو کسی کام سے روکا جاتا ہے اس کے لیے فعل نہیں استعمال ہوتا، نہیں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لا تتبدلوا تم سب تبدیل نہ کرو الخبیث، خبیث مال کو، خراب مال کو، ردی مال کو، خبیث خراب مال کو کہتے ہیں، ردی مال گٹھیا مال کو، بالطیب اچھے مال سے، بالطیب اچھے مال سے، کہ تم سب تبدیل نہ کرو خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ۔ وَلَا اور لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، جس طرح لا تتبدلوا فعل نہیں تھا یہاں پہ بھی ہے فعل نہیں ہے، لا تأکلوا تم نہ کھاؤ، وہاں پہ تبدیل کرنے سے روکا، یہاں پہ کھانے سے روکا، لا تتبدلوا تم سب تبدیل نہ کرو، لا تأکلوا یعنی تم سب نہ کھاؤ، لا تأکلوا تم سب نہ کھاؤ، اموالہم یہاں پہ اوپر بھی آ گیا دو الفاظ اموالہم ان کے مال کو، ان کے مال کو، ٹھیک ہے؟ اموال مال کی جمع، ہم ان کا، ان کے، ٹھیک ہے؟ اور تم نہ کھاؤ ان کے مال کو، الہ کا ویسے معنی ہوتا ہے، یہ لفظ یاد کریں، الہ کا معنی ہوتا ہے کی طرف، مشہور معنی اس کا کیا ہے؟ کی طرف، لیکن یہاں پہ مع کے معنی میں ہے، الہ یہاں پہ کس کے معنی میں ہے؟ مع کے ساتھ کے معنی میں، الہ کا اصل ترجمہ جو مشہور ہے وہ کے ساتھ ہے، کی طرف ہے، الہ کا اصل جو مشہور ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ کی طرف، لیکن یہاں پہ کی طرف کے ترجمے کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ یہ مع کے معنی میں ہے، یہاں پہ ساتھ کے معنی میں، اموالکم اپنے مال کو، اموال مال، کم اپنے، تمہارے، تمہیں، اپنے، یہ سب کم کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اموال کو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اور تم نہ کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، إِنَّهُ بے شک یہ، یعنی اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ کھاؤ گے یہ عمل جو ہے، کانا یہ ہے، حوبن، حوبن کا معنی ہوتا ہے گناہ، کبیرن بڑا، انہو کان حوبن کبیرا بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اب ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یہاں پہ خبیث جو کہا گیا نا یہ یتیموں کے مال کو کہا گیا کہ یتیموں کا مال تمہارے لیے خبیث ہے، خراب مال ہے، اور طیب جو ہے اچھے مال، اچھا مال اپنے مال کو کہا گیا کہ تمہارا مال جو ہے وہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو اس اپنے پاکیزہ مال کے ساتھ یہ خبیث مال یتیموں کے مال کو ناحق استعمال نہ کرو، تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ،
क्योंकि बेशक ये बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम, वइन और अगर, खिफ्तुम तुम खौफ महसूस करो, तुम्हें अंदेशा हो, तुम खौफ महसूस करो, तुम डरो। खिफ्तुम खौफ महसूस करना, डरना, तुम्हें अंदेशा हो, खतरा हो। अल्लाह तुक़सितु, अल्लाह तुक़सितु असल में यहाँ पे अन ला तुक़सितु, असल अल्फाज क्या है? अन, फिर उसके बाद ला और फिर तुक़सितु। अन का तर्जुमा करेंगे के, अन का तर्जुमा करेंगे के, ला का तर्जुमा करेंगे नहीं, तुक़सितु इंसाफ कर सकोगे। असल में ये पूरा एक जुमला है, ला तुक़सितु तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। ला तुक़सितु, तुक़सितु का माना होता है इंसाफ कर सकोगे, ला तुक़सितु का माना होता है तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। अल्ला तुक़सितु कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। और अगर तुम खौफ महसूस करो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, फिल यतामा, फी का माना होता है में, यतामा यतीम की जमा है, यतीमों के माल के बारे में तुम खौफ महसूस करो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। यहाँ पे यतामा जो लफ्ज आया है, यतीम यतीमों के लिए है, लेकिन सयाक व सबाक से माना है यतीम बच्चियों के बारे में, यतीम बच्चियां मुराद है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम खौफ महसूस करो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे यतीम बच्चियों के बारे में, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, फनकिहू तो तुम निकाह करो। फनकिहू फा अलग है, इनकिहू अलग जुमला है, ठीक है। तो जब मिला के पढ़ेंगे फनकिहू, फा अलग जुमला है, इनकिहू अलग जुमला है। जब फा को इनकिहू के साथ मिलाएंगे तो हमजा जो दरमियान में है वो गिर जाएगा, फनकिहू हो जाएगा। तो तुम निकाह करो, ये भी अमर का सीगा है। जिस तरह आतू वहां पे था तुम दे दो, अमर का सीगा है। तो यहाँ पे फनकिहू तुम निकाह करो, तो तुम निकाह करो। माँ, माँ का माना होता है जो, फ़ाबा पसंद आए, माँ जो फ़ाबा पसंद आए, लकुम तुम्हें, लकुम तुम्हें, मिन का माना करेंगे से, अन्निसा औरतों, औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए तुम निकाह करो। मसना दो दो करके, व सुलासा और तीन तीन करके, व रुबाआ और चार चार करके। इसकी तफसीर जो है वहां पे जब पढ़ेंगे तो सही तरह मफहूम वाज़ेह हो जाएगा कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो उनसे निकाह करने के बजाय फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद है, दो दो से, तीन तीन से और चार चार से। फ़इन खिफ्तुम, बस अगर, दो अल्फाज है, फ़इन बस अगर। देखिए फा का तर्जुमा हमने फनकिहू में तू कर दिया था, तो कर लिया था, यहाँ पे बस करेंगे। फ़इन बस अगर, खिफ्तुम तुम खौफ महसूस करो, अल्ला तादिलू, ये भी तीन अल्फाज है, अन ला तादिलू। तादिलू का माना होता है आदल करना, आदल कर सकोगे। ला तादिलू तुम आदल नहीं कर सकोगे। अन के, बस अगर तुम खौफ महसूस करो कि तुम आदल नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन तो एक ही काफी है, फवाहिदतन यानी फनकिहू वाहिदतन तो निकाह करो, वाहिदतन एक के साथ। फवाहिदतन का तर्जुमा क्या करेंगे, तो एक ही, मतलब फनकिहू वाहिदतन कि तुम निकाह करो एक के साथ, तो निकाह करो एक से के साथ, ठीक है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, हाँ अगर तुम्हें ये खतरा हो, ये अंदेशा हो कि तुम इन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, आदल नहीं कर सकोगे, तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो, यानी एक ही बीवी से निकाह कर लो। औ मा मलकत ऐमानुकुम, औ या, औ का माना होता है या, माँ जो, माँ का माना क्या है, जो, मलकत मालिक हो, मलकत मालिक हो, ऐमानुकुम, ऐमान यमीन की जमा है, ऐमान यमीन की जमा है, दाएं हाथ को कहते हैं, कुम तुम्हारा,
تمہارے دائیں ہاتھ. یہ تو لفظی ترجمہ ہے. ما ملکت ایمانکم جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ, یعنی جس چیز کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو. اس سے مراد ہوتا ہے تمہاری باندیاں, تمہاری کنیزیں. او ما ملکت ایمانکم یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے, جو تمہاری ملکیت میں ہے. اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا فَانْكِحُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یہاں پہ او کے بعد فَانْكِحُوا کا لفظ نکل آ سکتا ہے. فَانْكِحُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ جو باندیاں, جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں ان سے نکاح کرو. یہاں پہ نکاح جو ہے, نکاح کا لفظ جو ہے نکاح کرنے کے معنی میں نہیں ہے, نکاح کرنے کے معنی میں نہیں ہے. فَانْكِحُوا کا لفظ جو ہے ایک نکاح کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جو باندیاں ہوتی ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا. دو صورتیں ہوتی ہے, اپنی باندی جو ہے بغیر نکاح کے بھی اپنی باندی کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی دوسرے شخص کی باندی ہو تو اس سے نکاح کیا جاتا ہے. تو فَانْكِحُوا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کا معنی ہوگا کہ جو باندی تمہاری ملکیت میں ہے ان سے میاں بیوی کا تعلق قائم کر لو, ٹھیک ہے. ذَلِكَ یہ جو ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرنا ہے, ادنا یہ زیادہ قریب ہے, اللہ تعولو, اللہ تعولو, ان لا تعولو. کیا الفاظ ہو گئے؟ ان لا تعولو, تین الفاظ. تعولو کا معنی ہوتا ہے جھک جانا. لا تعولو تم ایک طرف نہ جھک جاؤ, لا تعولو تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. ان لا تعولو کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ, یہ زیادہ قریب ہے. یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. یعنی اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے. یعنی اگر تم ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو اس طریقے میں تم سے بے انصافی جو ہے نہیں ہوگی. لا تعولو ای لا تجورو یعنی تم ظلم نہیں کرو گے. وآتوا النساء اور آتو تم دے دو, نساء عورتوں کو, صدقاتہن صدقات, صدقات صدقہ کی جمع ہے, مہر کو بولتے ہیں. ہن یہ ضمیر ہے ان کا, ہن یہ مؤنث کی ضمیر ہے, پلورل ہے, جمع مؤنث کی ضمیر ہے جو نساء کی طرف لوٹتی ہے. صدقاتہن اور تم دے دو عورتوں کو ان کا مہر, نحلتن خوشی سے, نحلتن خوشی سے. فإن پس اگر طبنا وہ حلال کرے, وہ خوشی سے دے دے, طبنا حلال کرے, جائز قرار دے, خوشی سے دے دے, خوشی سے چھوڑ دے, لکم تمہارے لیے, عن شیئن کچھ, عن کا معنی ویسے ہوتا ہے کے بارے میں, لیکن یہاں پہ اس کا ترجمہ کریں گے اس میں سے کچھ, من ہو اس مہر میں سے, نفسن از خود, نفسن کا معنی ہے از خود یعنی دل سے. تو فإن طبن لکم بس اگر وہ حلال کرے تمہارے لیے, عن شیئن کچھ, من ہو اس مہر میں سے, نفسن از خود یعنی دل سے. ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے. تو طبن کا معنی ہوتا ہے حلال کرنا, خوش دلی سے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, جائز قرار دینا. فَكُلُوهُ ف تو کلو تم کھاؤ, ہو اسے, فَكُلُوهُ تین الفاظ ہو گئے. تو کلو تم کھاؤ, ہو اسے, ہنیئن, ہنیئن کا معنی ہوتا ہے خوشگواری سے, مریئن مزے سے. فَكُلُوهُ ہنیئن مریئا تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو. وَلَا تُؤْتُوا اور لا تُؤْتُوا تم نہ دو, وہاں پہ تھا آتو, آتو امر کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. امر کا معنی کسی کام کا حکم دے دینا, کسی کام کے کرنے کا حکم دینا. اب وہاں پہ حکم دیا کہ دے دو, اب یہاں پہ لا تؤتو نہیں ہے, فعل نہیں ہے کہ تم نہ دو,
वला तुतु, और तुम ना दो, सुफहा, सुफहा सफीह को कहते हैं, सफी की जमा है, सुफहा जमा है और सफीहुन वाहिद है, सिंगुलर है। सफी का माना होता है नासमझ, बेवकूफ, नासमझ, बेअक्ल, ठीक है। और तुम ना दो नासमझ यतीमों को अमवालकुम, अपना माल, अमवालकुम, अपना माल, वला तुतु सुफहा अमवालकुम, और तुम ना दो नासमझ यतीमों को अमवालकुम, अपना माल, अल्लती, अल्लती जिसको, जाअला बनाया है, अल्लती जिसको, जाअला बनाया है। जाअला का माना होता है बनाना, ये बहुत बार बार आएगा। जाअलकुम तुम्हारे लिए बनाया या तुम्हें बनाया, जाअलनाकुम हमने तुम्हें बनाया, तो इसको याद करें। जाअला बनाया है अल्लाह, अल्लाह ताला ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़ियामन जिंदगी का सरमाया, जिंदगी का सरमाया या जिंदगी का सहारा। वला तुतु सुफहा अमवालकुम, और नासमझ यतीमों को अपने वो माल हवाले ना करो, ना दो, अल्लती जअल अल्लाहु लकुम क़ियामा, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए जिंदगी का सरमाया बनाया है, जिनको तुम्हारे लिए अल्लाह ने जिंदगी का सरमाया बनाया है। वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा, व और उर्ज़ुक़ू, उर्ज़ुक़ू तुम खिलाओ हम उन्हें, उर्ज़ुक़ू तुम खिलाओ हम उन्हें। तो यहाँ पे वाव जब मिला दिया उर्ज़ुक़ू के साथ, तो हमजा जो दरमियान में है वो गिर जाता है, वरज़ुक़ू। इस तरह फनकिहू में इनकिहू लफ्ज़ था और फा था, फा मिला दिया तो दरमियान में हमजा गिर गया, तो इसी तरह यहाँ पे उर्ज़ुक़ू लफ्ज़ है, वाव फिर आ गया तो हमजा दरमियान में गिर गया, वरज़ुक़ूहुम, और तुम खिलाओ उन्हें, फीहा उसमें से, फीहा उसमें से, वक्सूहुम, वक्सूहुम, और तुम पहनाओ उन्हें, ये भी अमर का, उर्ज़ुक़ू, उक्सू, फनकिहू, ये सब के सब जो है अमर की सीगे हैं। आतू अमर की सीगे हैं कि तुम पहनाओ उन्हें, वक़ूलू, और तुम कहो, कूलू का माना होता है कहना, अमर का सीगा, लहुम उनसे, कौलन बात, मारूफा अच्छी भली, और तुम कहो उनसे अच्छी बात, हाँ उनको उनमें से खिलाओ, वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम, और पहनाओ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और उनसे मुनासिब अंदाज में बात करो, और उनसे मुनासिब अंदाज में बात कर लो। वब्तलू, और इब्तलू तुम आजमाते रहो, इब्तलू का माना क्या होता है, तुम आजमाते रहो, अल यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि, यहाँ तक कि, हत्ता का माना होता है यहाँ तक कि, इज़ा, इज़ा का माना होता है जब, बलगू वो पहुंच जाए, बलगू वो पहुंच जाए, अन्निकाह निकाह की उम्र को, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और तुम आजमाते रहो यतीमों को, जांचते रहो, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहाँ तक कि जब वो निकाह की लायक उम्र को पहुंच जाए। फ़इन बस अगर, आनस्तुम तुमने महसूस की, तुमने महसूस कर लिया, मिनहुम उनसे, रुश्दन समझदारी को, यानी तुमने महसूस किया उनसे समझदारी को, यानी तुमने देखा कि उनमें समझदारी आ चुकी है, समझ बूझ आ चुकी है, फदफाउ तो तुम दे दो, तुम हवाले कर दो, फदफाउ इदफाउ तुम दे दो, तुम हवाले करो, तुम सब दे दो, हवाले करो, इलैहिम उनको, अमवालहुम उनका माल, वला तअकुलूहा और तुम ना खाओ उसे, इसराफन फजूल खर्ची करते हुए, और तुम ना खाओ यतीमों के माल को इसराफन फजूल खर्ची करते हुए, वबिदारन और जल्दी जल्दी से, बिदारन का माना होता है जल्दी जल्दी से, अयकबरू ये कि वो बड़े हो जाएंगे, ये कि वो बड़े हो जाएंगे, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन तो अगर तुम ये महसूस करो कि उनमें समझदारी आ चुकी है, फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम तो उनके माल उन्हीं के हवाले कर दो, वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन अन यकबरू
اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو یہ کرو کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائے. ومن اور جو کوئی ومن اور جو شخص یا جو کوئی کانا ہو غنیًا مالدار اور جو کوئی ہو غنیًا مالدار فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ وہ پاک رکھے وہ بچتا رہے. فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ وہ پاک رکھے وہ بچتا رہے وہ بچتا رہے. یتیم کے مال کو کھانے سے وہ کیا رہے بچتا رہے. یتیم کے سرپرستوں میں سے جو امیر ہو تو انہیں چاہیے کہ یتیم کے مال کو کھانے سے وہ کیا کرے اجتناب کرتا رہے بچتا رہے. تو اسے چاہیے کہ وہ پاک رکھے. اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے. ومن کان فقیرا اور جو کوئی ہو فقیرا غریب فلیأکل تو اسے چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو. ومن کان فقیرا اگر وہ خود محتاج ہو سرپرست جو ہے فلیأکل بالمعروف تو معروف طریقہ کار کے مطابق وہ اس میں سے کھا لے یتیم کے مالوں میں سے. فَإِذَا بس جب دفعتم تم دینے لگو تم دے دو الیہم حوالے کرو انہیں اموالہم ان کا مال فاشہدوا تو تم گواہ بنا لو اشہدوا تم گواہ بنا لو علیہم اس پر اور کفا کافی ہے باللہ اللہ تعالی حسیبا حساب لینے کے لیے. یعنی جب تم ان کے مال انہیں دو تو اس پر گواہ بنا لو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے حساب لینے کے لیے کافی ہے. ترجمہ سب کو سمجھ آیا؟ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ ادا کرتے رہو. ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے سے اللہ کا نام لے کے سوال کرتے ہو ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کے اپنے حقوق جو ہے وہ کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور جوڑے جوڑے بنا کے تمہیں لاتعداد مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا اور پھر یہ بھی تاکید کی کہ اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے ان کے حقوق ادا کرتے رہو. تو اب ان حقوق کا بیان کیا جا رہا ہے ان حقوق کا بیان کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے حقوق کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا. سب سے پہلے کیا کیا گیا یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا. تو ابھی تقریباً آگے 10 آیات تک یتیموں کے حقوق جو ہے وہ ذکر کیے جائیں گے کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے وہ بے بس بھی ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یتیموں کے حقوق جو ہے وہ بیان فرما دیے تاکہ ان کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے. یتیموں کے حقوق میں انسان جو ہے وہ کمی کوتاہی نہ کرے.
تو یتیموں کے اولیاء کو یتیموں کے بارے میں 3 احکامات دیے. کہ جب یتیم جو ہے وہ بالغ ہو جائے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کیے جائے، لیکن اگر وہ ناسمجھ ہے، اپنے اچھے اور برے کو نہیں سمجھتے، تو پھر مال نہ دیا جائے، اس کا آگے حکم آئے گا. اب یہاں پہ حکم دیا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ ایسا نہ کرے کہ یتیم جو ہے، یتیم کی اچھی چیز کو اپنی بری چیز سے تبدیل نہ کرے، یا اس کے کھیت وغیرہ جو ہے اس میں اچھے گندم ہے، اور انسان جو سرپرست ہے یتیم کا اس کے پاس اچھے گندم نہیں ہے، تو یہ آپس میں تبدیل نہ کرے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. اب یتیم جو ہے اس شخص کو کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے، تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ یتیم کہلاتا ہے. جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو وہ یتیموں کی فہرست سے نکل جاتے ہیں. یتیموں کی فہرست سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں، وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے لا یتم بعد احتلام، کہ احتلام کے بعد، احتلام وارد ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی. اسی طرح ایک حدیث میں آیا لا یتم بعد بلوغ، کی بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یتیم وہ شخص ہے، یتیم وہ شخص ہے جس کا باپ اس کی کم عمری میں فوت ہو جائے. لیکن حیوانات میں، جانوروں میں یتیم وہ بچہ سمجھا جاتا ہے جس کی ماں جو ہے کم سنی میں فوت ہو جائے. تو یہاں پہ جو فرمایا گیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ تم یتیموں کو ان کا مال دے دو. یعنی یتیم جب بلوغت کی عمر کے قریب ہو جائے، سمجھداری کی عمر کے قریب ہو جائے، ان کا مال دے دو. یہاں پہ یتامہ ان کو یتیم ماکان کے اعتبار سے کہا گیا. ماکان سے مراد ماضی کے اعتبار سے کہ وہ یتیم تھے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ تم ان کا مال یتیموں کو دے دو. تو ان کی جو حقوق ہے انہیں دے دو، کیونکہ اب جو ہے وہ اپنے اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل نہ کرو خبیث مال کو پاک مال کے ساتھ، پاکیزہ مال کے ساتھ. تو یہاں پر خبیث اور طیب سے مراد حلال اور حرام ہے. یتیم کا مال جو ہے وہ تمہارے حق میں خبیث ہے، سرپرست کے حق میں خبیث ہے، تو اسے اپنے پاک مال کے ساتھ مت تبدیل کرو. یعنی یتیم کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش کرو گے تو تمہارے پاک مال میں خباثت کی ملاوٹ ہو جائے گی، ایسا نہ کرو. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے عام قانون کے طور پہ فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے لا یحل لامرئ مسلم ان یأکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے کھائے، الا بطیب نفسہ، مگر دوسرے مسلمان کی خوشی اور رضامندی کے ساتھ کھانے کی گنجائش ہے. تو اس لیے یتیم کا مال جو ہے تمہارے حق میں جو ہے وہ حرام ہے، تو اسے پاک مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. اور اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے
کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام قرار دی ہے وہ لازماً انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے کسی چیز کو خبیث فرما دیا تو وہ بھی انسانی جسم کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، وہ بھی انسانی جسم کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں انسان کے لیے نقصان ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاتے ہو تاکہ مشترکہ کھانے میں یتیم کا حصہ نسبتاً کم آئے گا اور اس طرح اس کا مال جو ہے محفوظ رہے گا، یہ تو درست ہے کیونکہ تمہاری نیت صحیح ہے، تم یتیم کے مال کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنا چاہتے ہو۔ اسی طرح اگر تم یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے مشترکہ طور پہ کاروبار کرنا چاہتے ہو، صنعت میں لگانا چاہتے ہو، کھیتی باڑی میں لگانا چاہتے ہو تاکہ یتیم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر تم اپنا مال اور یتیم کا مال اس لیے ملاتے ہو، بدنیتی سے ملاتے ہو تاکہ یتیم کا مال ہضم کر لو، کھانے میں اسے شامل کر کے اس کے حصے میں زیادہ خرچہ ڈال دیا یا تجارت میں لگا دیا تو اس کو تھوڑا نفع دیا، خود زیادہ حصہ رکھ دیا، تو اس طرح ملانا مکس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ بدنیتی سے یتیم کے مال کو کھانے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کس کی اچھی نیت ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو گے بشرطے کہ تمہاری نیت صحیح ہو تو یہ تو بہتر ہے، لیکن اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یعلم المفسد، کہ خراب نیت والے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، من المصلح، اور اچھی نیت والے کو بھی وہ جانتا ہے کہ کس کی نیت یتیم کے لیے اچھی ہے اور کس کی نیت بری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھاؤ گے انہ کان حوبا کبیرا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یتیموں کا مال بدنیتی سے کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ خبیث مال ہے، تمہارے لیے قطعی حرام ہے۔ یہاں تک تو یتیم بچوں کے مال کے بارے میں حکم دیا، اس آیت میں یتیم بچوں کے مال کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے بارے میں تم نے کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ ملا سکتے ہو یا نہیں ملا سکتے، اگر ملانا ہے تو پھر کس شرط کے ساتھ ملا سکتے ہو۔ اب اگلی آیت میں یتیم لڑکیوں کے نکاح کا ذکر کیا گیا، اگلی آیت میں یتیم جو بچیاں ہیں ان کے نکاح کے حوالے سے حکم بیان فرمایا۔ تو جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی لڑکی یتیم ہو گئی، وہ خود بھی خوبصورت تھی اور اس کے والد نے کافی مال بھی چھوڑا، اس کے ترکے میں مال بھی بہت زیادہ ملا تھا۔ اب اس لڑکی کا جو سرپرست ہوتا تھا یا متولی، اس کا قریبی رشتہ دار جو ہے چچزاد یا تیازاد وغیرہ بن گیا، تو ایسی صورت میں اس سرپرست کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ یتیم لڑکی سے خود نکاح کر لے تاکہ خوبصورت لڑکی بھی حاصل ہو جائے اور اس کا مال بھی اس کے قبضے میں رہے۔ تو اس زمانے کے لوگ ان چیزوں کا لالچ کر لیتے تھے، لیکن یا تو وہ اس بچی کو اس کی حیثیت کے مطابق مہر نہیں دیتے تھے یا اس سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو اس بات سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اگر تم ایسی لڑکیوں کو پورا مہر ادا نہیں کر سکتے، ان سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے۔
اور ایک زیادتی اس زمانے میں یہ بھی ہوتی تھی کہ لڑکی کے پاس مال تو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا لیکن وہ خوبصورت نہیں تھی. اب جو سرپرست ہوتا خود اس سے نکاح کی خواہش تو نہیں رکھتا تھا لیکن دوسری جگہ نکاح کرنے بھی نہیں دیتا تھا کہ کہیں لڑکی کے ساتھ اس کا مال جو ہے وہ بھی نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی قبیح حرکت سے منع فرمایا کیونکہ اس سے یتیم لڑکیوں کی حق تلفی ہوتی تھی. اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کے تقاضے جو ہے پورے نہیں کر سکو گے یعنی تم ان کو پورا مہر ادا نہیں کر سکو گے یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکو گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بلکہ ان کا نکاح جو ہے دوسری جگہ کراؤ اور ان کا مال بھی ان کو دے دو اور اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو. اگر تم خود نکاح کرنا چاہتے ہو تو یتیم لڑکیوں کی بجائے دیگر جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان کے ساتھ نکاح کرو اور اس بات کا بھی تمہیں پابند نہیں بنایا کہ ایک ہی عورت سے نکاح کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے توفیق دی ہے مثنا دو دو سے کرو ثلاثہ تین تین سے کرو ورباع چار چار سے کرو. اس سے مراد یعنی صرف 4 تک گنجائش ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مثنا دو دو چار ثلاثہ تین تین چھ چھ اور چار 10 رباع چار چار 8. تو اس سے یہ مراد نہیں کہ 18 لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے بس بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ صرف 4 تک 4 عورتوں کے ساتھ بیک وقت میں نکاح کر سکتے ہو. مقصد یہ ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو بلکہ اگر تمہارے پاس مال ہے جسمانی طاقت بھی ہے مضبوط ہو تو تم 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے لیکن پھر ایک شرط بیان فرما دی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے لیکن انصاف شرط ہے. اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو خطرہ ہو کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تمام بیویوں سے انصاف نہیں کر سکو گے فواحدۃ تو پھر تمہارے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم نے نکاح کرنا ہی ہے تو نکاح کے تمام تقاضے جو ہے انصاف کرنا مہر دینا حسن معاشرت اختیار کرنا ٹھیک ہے یہ پورے کرنے ہوں گے. اور اگر ایک بیوی کی صورت میں تم بیوی کے علاوہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو امام ملکت ایمانکم اپنی لونڈیوں سے بھی پوری کر سکتے ہو. یعنی تمہاری ملکیت میں جو تمہاری لونڈیاں ہے ان سے نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس صرف تمہاری ملکیت میں ہونا ضروری ہے تو تم ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن اگر تم نے اپنی لونڈیوں کا دوسری جگہ نکاح کر لیا اب ان سے خدمت تو لے سکتے ہو لیکن ان سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتے. تو اب اسلام نے 4 عورتوں سے صرف نکاح کی اجازت دی ہے اس کو کوئی واجب قرار نہیں دیا شرط بھی قرار دی کہ اگر انصاف کر سکتے ہو اب یہ کوئی واجب نہیں ہے ٹھیک ہے. اور یہ حکم جو ہے امتیوں کے لیے ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے 4 سے زیادہ کی بھی گنجائش ہے ان کے لیے کیا ہے 4 سے زیادہ کی بھی گنجائش ہے. تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم زیادہ بیویوں میں انصاف قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو ایک بیوی پہ اکتفا کرو یا اپنی مملوکہ لونڈیوں سے استفادہ حاصل کرو. ذالک ادنی الا تعولوا یہ چیز زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک پڑو گے بلکہ انصاف پہ قائم رہو گے. یعنی یتیم لڑکیوں سے یا ایک سے زیادہ نکاح کر کے ان سے ناانصافی نہ کرو اس سے بہتر ہے کہ ایک بیوی اور اگر میسر ہو تو لونڈی پہ اکتفا کرو ٹھیک ہے. پھر آگے عورتوں کے مزید حقوق بیان کر دیے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ
نکاح کرنے کے بعد بیوی کا جو مہر ہے وہ خوش دلی سے ادا کرو، چاہے یتیم لڑکی سے نکاح کرو یا کسی عام عورت سے۔ تو مہر کی جو تفصیلات ہے وہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی بیان فرما دی ہے، آگے بھی جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، آگے بھی مزید بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم عورتوں کو ان کا مہر جو ہے خوش دلی سے دے دو، یعنی جو بھی مہر مقرر کیا گیا ہے تو وہ خوش دلی سے ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اگر عورت اپنی رضامندی سے، خوشی سے تمہیں اپنے مہر میں سے کوئی چیز دے دے، کچھ مہر معاف کر دے تو تمہارے لیے جائز ہے، اور عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ چاہے تو پورا کا پورا مہر خاون کے لیے معاف کر دے، خاون کو گفٹ کرے، اس کو ابراء کہتے ہیں، ابراء۔ لیکن عورت کو معاف کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا، عورت کو معاف کرنے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے خوش دلی سے، رضامندی سے، لیکن اگر عورت پہ دباؤ ڈالا جائے، اسے پریشان کیا جائے کہ معاف کرو، تو دنیا کے قانون کے اعتبار سے اگرچہ معاف ہو لیکن کل اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اگر وہ خوش دلی سے معاف کرے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تو اس میں سے کھاؤ، کھانے سے مراد کہ اس کو استعمال کرو، کیونکہ عورت نے جو چیز معاف کی ہے ضروری نہیں کہ وہ کھانے والی چیز ہو، زیور بھی ہو سکتا ہے، مہر میں مکان بھی ہو سکتا ہے، زمین بھی ہو سکتی ہے، فیکٹری بھی ہو سکتی ہے۔ تو عقل جو ہے استعمال کے معنی میں بھی آئے گا کہ اس کو استعمال کرو۔ لا تأکلوا الربا جیسا فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، یعنی سود استعمال نہ کرو۔ اسی طرح لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل جو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مطلب یعنی استعمال نہ کرو۔ تو بہرحال اگر عورت مہر معاف کر دی تو پھر وہ چیز اپنے تصرف میں لا سکتے ہو۔ اب جو مہر جو ہے وہ بیوی کا حق ہے، وہ لڑکی کا حق ہے، نہ تو لڑکی کے بہنوں کو، بھائیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ خود استعمال کرے، نہ اس کے باپ کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے، بلکہ وہ لڑکی کا حق ہے، وہ لڑکی ہی وصول کرے گی اور لڑکی ہی کے پاس رہے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ابھی مغرب کی اذان، مغرب کی نماز کا اذان ہو چکا ہے، تو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ یہاں سے انشاءاللہ کل اس کی تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔